اب اگر کسی کو اگلے جملے پر اعتراض ہے، واختار علی اصحابہ پر اعتراض ہے، تو پھر وہ پہلے جملے کو کیسے مان سکتا ہے؟ ان اللہ اختارانی کو کیسے مان سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا اگر کوئی صحابہ کا انکار کرے گا تو وہ صرف صحابہ کا منکر قرار نہیں پائے گا، وہ مدینے والے کا منکر ہوگا۔ سنی اپنے بختوں پہ تو ناز کر، تو نے جب صحابہ کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کیا تو گویا یہ اعلان کر دیا محبوب میں تیرے یاروں کا بھی غلام ہوں، تیرا بھی غلام ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ اختارانی، بے شک اللہ نے مجھے چنا، واختار علی اصحابہ، اور میرے لیے صحابہ کو چنا، صحابہ کو چنا، صحابہ کو چنا۔ صحابہ کون کون؟ فرمایا ابو بکر کو بھی چنا، عمر کو بھی چنا، عثمان کو بھی چنا، حیدر کو بھی چنا، طلحہ کو بھی چنا، سعد و سعید بھی منتخب کیے گئے، عباس و حمزہ بھی منتخب کیے گئے، حسن و حسین کا انتخاب بھی رب نے کیا، سیدہ عائشہ، خدیجہ، حفصہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، فرمایا 1.25 لاکھ صحابہ، ابو سفیان ہوں یا امیر معاویہ، فرمایا ان سب کا انتخاب رب نے میرے لیے خود فرمایا ہے، یہ سارے رب نے خود میرے لیے چنے ہیں۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں فجعل علی منہم وزراء وانصارا واسحارا، فرمایا پھر اللہ نے صحابہ کو چن کر ان میں سے کچھ کو میرے وزیر بنایا، کچھ کو میرے انصار بنایا، اور کچھ کو میرے سسرالی بنا دیا۔ کچھ میرے وزیر بنے، کچھ میرے انصار بنے، کچھ میرے اصحار بنے۔ فرمایا میرا انتخاب بھی مولا نے کیا، میرے صحابہ کا انتخاب بھی رب نے کیا، اور آگے ان میں سے یہ جو کیٹیگریز ہیں، کچھ وزراء، کچھ انصار اور کچھ اصحار، فرمایا یہ بھی میں نے نہیں متعین کیا، فرمایا یہ بھی میرے مولا نے خود تعین فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں فمن سبہم، فرمایا یاد رکھو جس نے ان میں سے کسی کو بھی برا کہا، جس نے ان کو برا بولا، سب کیا، معاذ اللہ انہیں گالی دی، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ فرمایا صحابہ کا معاملہ اتنا حساس ہے، ان کا معاملہ اتنا اہمیت کا حامل ہے، خبردار رہنا ان میں سے کسی پر انگشت اعتراض مت اٹھانا۔ فرمایا نتیجہ یہ ہوگا لعنت کا توق آئے گا، عرش والا بھی لعنت اتارے گا، فرشتے بھی لعنت کریں گے، اور زمین کا ہر فرد بشر اس بندے پہ لعنت کرے گا جو میرے صحابہ میں سے کسی کا انکار کرے گا۔ اب یہاں مزید آگے امام ابن حجر ہیتمی نے 2-3 اور الفاظ کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا، لیکن میں یہاں پر آگے بڑھتے ہوئے ایک نہایت اہم کتاب اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ بالخصوص سادات کرام کے لیے۔ آج کا یہ جو دور ہے بڑا ہی ایک پرخطر ہے، بالخصوص عقائد کے لحاظ سے۔ یہاں گلی گلی ڈاکو تنتناتے پھر رہے ہیں، اور ایک بڑا ہی حساس انہوں نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ جی ہم تو علی علی کرتے ہیں، ہم تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ پڑھتے ہیں، ہم تو امام حسن و حسین کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ نعرہ لگا کر اس کے بعد بالخصوص سادات کرام کو ورغلایا جاتا ہے، سید حضرات کو ورغلایا جاتا ہے،
آلے اطہار کو ورغلایا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آل، ان کے ایمان و عقیدہ کو لوٹا جاتا ہے۔ اور سید حضرات سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بندہ ہمارا بڑا مخلص ہے اور یہ ہمارا بڑا ہمدرد ہے، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا، یہ تو مولا علی پاک کا، زہرا پاک کا، حسن پاک کا، حسین پاک کا، اہل بیت اطہار کا مدح خواں ہے، یہ تو ان کا جو وہ ترانہ الاپ رہا ہے، یہ تو ان کا نام لیوا ہے۔ یہ چیز دیکھ کر تو فوراً اس کے بہلاوے پسلاوے کا شکار ہو جاتے ہیں اور عقیدہ برباد کر بیٹھتے ہیں۔ توجہ ادھر، دھیان ادھر، آج کے دور کے ایک سید کو نہیں، شرق تا غرب سادات ساروں کو اٹھا کر جمع کر کے ایک طرف رکھ لو۔ جس سید کا بھی میں حوالہ دینے لگا ہوں وہ اکیلا سید سب پہ بھاری ہے۔ کیسے؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، ایک دائیں ہاتھ میں اور ایک بائیں ہاتھ میں، اور یہ دونوں کتابیں کس کی ہیں معلوم ہے؟ یہ ان کی ہیں جن کا صبح شام ہم نعرہ لگاتے ہیں، کیا؟ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی جنہیں محبوب سبحانی کہا جاتا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ وہی جن کو پیران پیر کہا جاتا ہے، یہ وہی جنہیں بڑا پیر بولا جاتا ہے، یہ وہی جنہیں پیر دستگیر کہا جاتا ہے، یہ وہی جو اولاد حسن بھی ہے اولاد حسین بھی ہیں، یہ وہی جنہیں نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، یہ وہی ہستی جنہیں عالم شریعت بھی بولا جاتا ہے اور پیر طریقت بھی کہا جاتا ہے، یہ وہی جنہیں غوث اعظم کہتے ہیں، یہ وہی جنہیں غوث جلی بولا جاتا ہے۔ کون؟ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، سرہند کی سرزمین سے آج بھی بول رہے ہیں، مکتوبہ شریف کے اندر موجود ہے۔ امام ربانی فرماتے لوگوں کون ہے غوث اعظم؟ فرمایا مدینے کے تاجدار نے اور عرش کے مولا نے ولایت کا کارخانہ غوث اعظم کے سپرد کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اب امام محمد مہدی کے آنے تک جو ولی بنے گا غوث جلی کے سگنیچر سے بنے گا، جس کو چاہیں گے ولی بنا دیں گے، جس کو چاہیں گے ولایت کی شان عطا کر دیں گے، جس کو چاہیں گے ولایت کے منصب پر فائز کر دیں گے، اور جس سے چاہیں گے ولایت واپس لے لیں گے۔ کہ ولایت کا اختیار ان کے پاس ہے۔ حضرت غوث اعظم وہ جنہیں منصب امامت کبریٰ، قطبیت کبریٰ، روحانیت عظمیٰ اور غوثیت عظمیٰ کا والی و وارث کہا جاتا ہے، وہ بغداد کا شاہ بول رہا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں ادھر سیدو، خاص طور پہ تم توجہ کرو، اے سادات کرام، تم بہت عظیم ہو، تم مدینے کے چاند کی آل اولاد ہو، دھیان کرو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ دونوں کتابیں ہیں، ایک کا نام ہے اصول الدین، اصول الدین یعنی من عقائد اہل سنت والجماعہ، یہ عقیدہ اہل سنت کی کتاب۔ دوسری کتاب کا نام ہے الغنیہ، جسے غنیۃ الطالبین کہتے ہیں، اور یہ جو دونوں نسخے میرے ہاتھ میں، یہ بھی گرین گرین اور سبز سبز ہے، یہ بھی سبز سبز ہے۔ ہاں یہ کسی اور نے نہیں چھاپا، ہمارے پاس کئی اور نسخے ہیں، لیکن یہ جو دونوں میرے ہاتھ میں ہیں،
یہ غوث پاک کے اپنے بچوں نے چھاپا ہے۔ ترکی کے شہر استنبول کے گیلانی سادات الدکتور محمد فاضل جیلانی نے ان کو چھپوایا ہے۔ مرکز الجیلانی للبحوث العلمیہ کے نام سے انہوں نے پورا ادارہ قائم کیا، دنیا بھر کی لائبریریوں سے اپنے جد امجد کی کتابوں کے مخطوطات کو اٹھایا، خطی نسخے اٹھائے، ان کو استنبول میں لایا، محققین کا پینل بٹھایا، پوری ایک جماعت کو متعین کیا اور پورا ایک پینل ترتیب دیا، ان کی نگرانی میں ان کتابوں کو چھاپا گیا۔ ان دونوں کتابوں میں اصول الدین اور الغنیہ دونوں کے اندر موجود ہے۔ روایت وہی جو ابھی میں نے وہاں سے عرض کی یہاں بھی موجود ہے۔ آج کا وہ بندہ جو دعویٰ تو کرے سید ہونے کا، سادات ہونے کا، آل نبی ہونے کا، اولاد مصطفیٰ ہونے کا، اولاد مولا مرتضی ہونے کا، اور وہ شکوک و شبہات کا اظہار کرے حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں، کسی بھی صحابی پر اعتراض کرے، میں اسے جھنجھوڑ کے غوث پاک کا یہ کتاب اصول الدین کا ارشاد سنا رہا ہوں۔ حضرت غوث پاک نے وہی روایت جو ابھی السوائق سے میں نے آپ کو عرض کی، اس کو یہاں لفظوں کے کچھ تبدیلی کے ساتھ نقل فرمایا۔ غوث پاک فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کے ایک نہایت معتمد اور خاص صحابی ہوئے، جنہوں نے تقریباً 10 سال حضور کے گھر میں رہ کر سرکار کی خدمت کی ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز و جل اختارنی، لوگوں سنو، یہ غوث پاک کی کتاب جو تقریباً 9-10 صدیاں پہلے بغداد محلہ میں غوث جلی نے لکھی تھی، اور بغداد کے منبر پر زمانے کو یہ سبق پڑھایا تھا۔ آج داتا گنج بخش کے دیس میں یہ امام احمد رضا بریلوی کا غلام سنا رہا ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں سنو، حضرت انس بن مالک حضور کی حدیث پاک اور ارشاد گرامی کو روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے چنا، میرے صحابہ کو چنا، واختار بھی اصحابی، میرے ساتھ میرے صحابہ چنے، میرے ساتھ میرے صحابہ چنے، اور پھر کیا کیا؟ فجعلہم انصاری وجعلہم اصحاری، فرمایا ان کو کچھ کو تو میرے انصار بنایا، کچھ کو میرے اصحار بنایا۔ یہ دھیان ادھر کیجئے گا، فرمایا صحابہ کو منتخب کر کے کچھ کو میرے انصار کچھ کو اصحار سسرالی بنایا۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں سن لو وَإِنَّهُ سَيَجِيُّ آخر الزمان قوم ينقصونهم، فرمایا سنو آخری زمانے میں قوم آئے گی، وہ میرے صحابہ کے عیب بیان کریں گے، صحابہ میں نقص تلاش کریں گے، صحابہ پر انگلیاں اٹھائیں گے، صحابہ کے بارے میں بک بک کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الا فلا تواکلوہم، خبردار ان کے ساتھ بیٹھ کر تم نے کھانا نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر تم نے، بولیے نا، ان کے ساتھ بیٹھ کر تم نے، جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولے، اور جو غیرت کا پتلا بیٹھا، غیرت کا بچہ بیٹھا ہے وہ بولے، اس لیے کہ یہ خطاب میرا غیرت والوں سے ہے، بے غیرتوں سے ہماری گفتگو ہی نہیں ہے۔ بے غیرتوں کا نہ کل کوئی وقار تھا، نہ آج کوئی قد ہے، نہ قبر و حشر میں کوئی ان کا مقام ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا اصل دنیا بھی انہی کی، عقبہ بھی انہی کی،
جو غیرت سے سر اٹھا کے مدینے والے کی عزت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو سنو، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کو چنا، مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، انہیں میرے وزیر بنایا، انصار بنایا، سسرالی بنایا۔ فرمایا میں تمہیں یہ بھی خبر دے رہا ہوں، میری آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ فرمایا کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ پر بک بک کریں گے۔ کوئی کہے گا معاذ اللہ ابو بکر نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، عمر نے یہ کیا، عثمان نے یہ کیا۔ یہ کئی بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے تمہیں کراچی سے خیبر تک، کوئٹہ سے کشمیر تک، شرق تک غرب، کئی مسلی ایسے دکھائی دیں گے جو صبح شام تقریروں میں جو وہ آلودہ قسم کے جملے بول کر صحابہ کی عزتوں کو تار تار کرنا چاہتے ہیں۔ مگر خبردار رہنا، اے سنی، جان جاتی ہے تو جائے، پر صحابہ پر جو ایمان ہے وہ نہیں جانا چاہیے۔ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اور میری آنکھ دیکھ رہی ہے۔ ابھی وقت نہیں، وگرنہ میں پورا کلام سناتا۔ کیا شاعر کہتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ تعالی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے اسٹڈی آف ریلیجنز کے سبجیکٹ میں، انکاؤنٹرنگ آف ریلیجنز کے سبجیکٹ میں، انفارمیشن آف ریلیجنز کے سبجیکٹ میں، المقارنہ للادیان کے سبجیکٹ میں نے اتنی موٹی موٹی 3 جلدوں میں مکمل عربی زبان میں پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کا مقالہ اور تھیسس لکھا ہے۔ میں نے شرق تا غرب، ایسٹ ٹو ویسٹ اینڈ نارتھ ٹو ساؤتھ، دھرتی کے سینے پر بسنے والے ہر مذہب کو پڑھا ہے۔ میں ہندوازم کو اتنا جانتا ہوں کہ ہندوؤں میں پیدا ہو کر ایک بندہ جو بڈھا ہو گیا، شاید اپنا مذہب اتنا وہ نہ جانتا ہو جتنا میں نے پڑھا۔ میں نے دنیا بھر کے مذاہب کو کنگالا۔ ایک جملے میں ایک بات کر کے جا رہا ہوں، میں نے کرسچینٹی کو دیکھا، جیوس کے دیکھا، جین مت کو دیکھا، سکھ مت کو دیکھا، بدھ مت کو دیکھا، ہندو مت کو دیکھا۔ آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں، آج کے ماڈرنزم کے دور میں، آج بھی ہندوازم کے پاس ہزاروں ایسے سوال ہیں، عیسائیوں کے پاس، نصرانیوں کے پاس ہزاروں سوال ہیں، یہودیوں کے پاس ہزاروں سوال ہیں، لیکن ان سوالوں کا جواب ان کا مذہب دے نہیں سکتا۔ ان سوالوں کا جواب ان کا دھرم دے نہیں سکتا۔ ان کا مذہب ان کے سوالوں کے سامنے سرنڈر کر جاتا ہے، ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ اے مسلمان، اپنے بختوں پہ ناز کر، تو پیدا تو آج 15ویں صدی میں ہوا، سوال آج پیدا ہو رہا ہے، زہرا کا بابا جواب 15 صدیاں پہلے دے گیا ہے۔ یہ ہے تیرے میرے اسلام کا حسن و جمال، اور یہ ہے اسلام کا کمال، یہ ہے اسلام کا بے مثال تشخص، یہ اسلام کی عظمت، صداقت اور حقانیت۔ کہ سوال آج تیری میری لوہے دماغ پہ چمکتا ہے، سوال آج تیرے میرے دل کے خیالوں میں کئی انگڑائیاں لیتا ہے۔ مدینے سے آواز آتی ہے، سوال تیرا بعد میں آیا، ہم جواب پہلے دے گئے ہیں۔ بلکہ شاعر کا وہ یہاں ٹائم نہیں ہوگا نا، وہ پورا کلام سناتا۔ اس نے جو بات کی میں تنہائیوں میں پڑھ کے خدا کی قسم روتا ہوں۔ کیا اس نے کہا؟ آج میرے ہاں سوال جب بھی کوئی پیدا ہوا، میں نے پلٹ کے جو پیچھے دیکھا، اے مدینے والا، تیرے زمانے کی خاک اس کا صدیاں پہلے جواب دے چکی تھی۔